انسان کے جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہوتا ہے تو انسان کے اعضاء اور جوارے بھی درست ہوتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ دل تو جسم کا بادشاہ ہوتا ہے، دل جسم کا بادشاہ ہے۔ اگر دل زندہ ہے تو انسان زندہ ہے، اعضاء اور جوارے کام کرنا بند کر دے، لیکن اگر دل میں روح باقی ہے، برقرار ہے، تو کہا جاتا ہے کہ ابھی انسان زندہ ہے۔ تو دل یہ بادشاہ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے کسی ملک کے اندر یا کسی ایسی جگہ جہاں کوئی حاکم ہو یا کوئی سرپرست ہو یا کوئی حکمران ہو یا اس کی ماتحتی میں کچھ لوگ رہتے ہوں، اب اگر وہ درست ہوگا، ایک مثال لے لیجیے، بادشاہ ہے، بادشاہ جب عادل اور منصف ہوتا ہے تو اس کے پورے ملک میں، اس کی پوری ماتحتی میں جو لوگ چلتے ہیں وہاں بھی امن برقرار رہتا ہے۔ چنانچہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی دور حکومت کا زمانہ ہے، کہتے ہیں کہ بھیڑیا جو ہے بکری کا دشمن ہوتا ہے، اس کو دیکھتے ہی پھاڑ کھاتا ہے، اس کا شکار کرتا ہے۔ لیکن عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھیڑیا اور بکری ایک گھاٹ ایک برتن سے پانی پیتے تھے، ایک گھاٹ ایک جگہ سے پانی پیتے تھے۔ امن کا بادشاہ کی دل کی جو اس کا دل اللہ سے لگا ہوا تھا، اس کے اندر جو انصاف اور عدل تھا، اس کی وجہ سے اس کی ماتحتی میں موذی جانور بھی کیا ہے، انصاف اور عدل کا معاملہ تھا۔ بار ایسا ہوا کہ ایک بھیڑیے نے کسی بکری پر حملہ کر دیا، تو چرواہے نے کہا لگتا ہے مسلمانوں کے بادشاہ کی وفات ہو گئی، لگتا ہے مسلمانوں کا بادشاہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ بادشاہ عمر بن عبدالعزیز کی وفات ہو گئی۔ لوگوں نے پوچھا کہ تم کو کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ ایک بھیڑیے نے ایک بکری پر حملہ کر دیا۔ جب تک وہ زندہ تھے، باحیات تھے، ان کے عدل اور انصاف کا عالم یہ تھا کہ موذی جانور بھی عدل اور انصاف کا معاملہ کرتا ہے۔ تو بادشاہ کا دل جب صاف ہوتا ہے، بادشاہ جب منصف ہوتا ہے، بادشاہ جب عادل ہوتا ہے تو رعایا کے اندر عدل اور انصاف چلتا ہے۔ اور جب بادشاہی گڑبڑ، بادشاہ غیر منصف ہو، غیر عادل ہو، تو رعایا پر اس کا بہت اثر پڑتا ہے۔ ایسے آپ اپنے گھر کا ماحول لے لیجئے، گھر کا جو سرپرست ہوگا اگر وہ نیک ہوگا، صالح ہوگا، نمازی ہوگا، منصف ہوگا، عادل ہوگا، تو اس کی ماتحتی میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اولاد ہو، بیوی ہو اور کوئی اور ہو، سب کیا ہے، سب میں انصاف اور عدل کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو وہی مثال اللہ کے رسول نے دی، ان فی الجسد لمضغہ، انسان کے دل میں ایک لوتھڑا، ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ درست ہوتا ہے تو تمام اعضاء اور جوارے درست ہوتے ہیں۔ دل گلستہ تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی باہر، دل بیاباں ہو گیا، عالم بیاباں ہو گیا۔ دل جب درست ہوگا، دل میں جب اللہ کی محبت اور معرفت بھری ہوگی، دل جب اللہ کا مطیع اور فرما بردار ہوگا، شریعت و سنت کا فرما بردار ہوگا، تو دل چونکہ فیصلہ کر کے ہاتھ کو دیتا ہے، کبھی آنکھ کو دیتا ہے، کبھی پاؤں کو دیتا ہے، کبھی کان کو دیتا ہے، کبھی ناک کو دیتا ہے، وہ فیصلہ کر کے دیتا ہے کہ تم یہ کام کرو۔ تو جب دل درست ہوگا تو صحیح فیصلہ کرے۔ جب دل ہمارا شریعت کے مطابق ہوگا، شریعت کا پیروکار ہوگا، شریعت کو پسند کرتا ہوگا، تو اس کی ماتحتی میں جو ہاتھ ہے، جو پاؤں ہے، جو آنکھ ہے، جو کان ہے، جو ناک ہے، جسم کا جو بھی حصہ ہے، سب دل کی ماتحتی میں چلیں گے۔ اور دل جب شریعت کا فرما بردار ہوگا تو اعضاء اور جوارے بھی شریعت کے فرما بردار۔ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، اور جب دل گناہ کا عادی ہوگا، گناہ سے اس کو لذت ملے گی، گناہ سے اس کو لطف ملے گا،
ہم نے اپنے دل کو خواہشات کے پیچھے لگا دیا، اپنی خواہشات کو ان خواہشات کے پیچھے لگایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ جب ہم نے اس کو اتنی پیچھے اپنی خواہشات کے لگا دیا کہ وہ اسی کا فرما بردار اور مطیع ہو گیا، تو ہمارے اور اعضاء اور جوارح سے کیا صادر ہوگا؟ گناہ صادر ہوگا، نافرمانیاں صادر ہوں گی، شریعت و سنت کے مطابق اعمال صادر ہوں گے جو اللہ کو پسند نہیں۔ اس لیے سب سے پہلے دل بنانے کی کوشش کریں۔ انسان جب کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ دبا لگتا ہے، سیاہ روشنائی، ایک نقطہ لگ جاتا ہے سیاہ دل۔ اللہ جب کسی بچے کو دنیا میں بھیجتے ہیں تو وہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے، اس کا دل مثل آئینہ ہوتا ہے، جیسے آئینہ میں صاف ہمارا چہرہ نظر آتا ہے، ایسے ہی ہر پیدا ہونے والے بچے کا دل مثل آئینہ ہوتا ہے۔ گناہ کرتے 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 اس کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بچے کے سامنے شریعت و سنت کی باتیں کی جائیں، سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، فرما برداری گھولی جاتی ہے، اس کے کان کے راستے سے اس کے دل اور دماغ تک پہنچائی جاتی ہے کہ شریعت و سنت کی پاسداری کرنا، اذان تمہارے کانوں میں ڈال دی گئی، فرما برداری تمہارے دل میں بھر جانی چاہیے۔ لیکن آدمی گناہ کرتے 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 ایک ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی حق بات کہی جاتی ہے تو اثر نہیں کرتی، اور کسی اللہ کی مجلس میں، کسی نورانی مجلس میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی مجلس میں جب بلایا جاتا ہے تو دل گھبراتا ہے، میں نہیں جاتا، دل نہیں چاہ رہا ہے، گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ جہاں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کی جاتی ہیں وہاں حاضری کی توفیق نہیں ہوتی، اور اگر 10 منٹ بیٹھ بھی گئے تو جی چاہتا ہے کہ کب اٹھ کے بھاگ جائیں۔ یہی گناہ کی نحوست جو ہے شریعت و سنت سے آہستہ آہستہ دور کر دے۔ بہت سے تسبیح پڑھنے والے، بہت سے قرآن کی تلاوت کرنے والے، تہجد پڑھنے والے، ان کی تلاوت چھوٹ گئی، ان کی تسبیح چھوٹ گئی، ان کی تہجد چھوٹ گئی، ان کی اوابین چاچ چھوٹ گئی، اشراق کی نماز چھوٹ گئی، نوافل مستحبات کام کرتے تھے وہ چھوٹ گئے۔ وجہ کیا ہوئی؟ گناہ۔ اور دیکھیے دل کو سیاہ کرنے کے لیے سب سے آگے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ کون سی ہے؟ سب سے پہلے آنکھ، زبان، کان۔ یہ تین چیزیں رائے سلوک کے امام نے کہا کہ اگر آدمی اپنی زبان، اپنے کان اور اپنی آنکھ کو محفوظ کر لے تو یقیناً اس کو اللہ کا نور حاصل ہو جائے گا۔ اگر اس کو اللہ کا نور حاصل نہ ہو تو میرے اوپر ہنسنا کہ میں نے کوئی بات کہی تھی جو غلط ہو گئی۔ کیا مطلب؟ آدمی اپنی 3 چیزوں کی حفاظت کر لے، یہی 3 چیزیں ہیں۔ آدمی اپنی آنکھ سے دیکھتا ہے تب گناہ کا داعیہ پیدا ہوتا ہے، ارادہ ہوتا ہے، پھر زبان چلتی ہے، پھر کان چلتے ہیں، پھر پاؤں چلتا ہے، پھر ہاتھ بڑھا دیتا ہے آدمی گناہ کرنے کے۔ اور یاد رکھیے کہ گناہ کرنے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، پیسہ دینا پڑتا ہے، اس کے لیے چلنا پڑتا ہے، اور گناہ کو چھوڑنے کے لیے آدمی اس گناہ سے رک جائے۔ کون سا مشکل کام ہے بھائی؟ چلنے میں تو مشکل ہے نا، جانے میں مشکل ہے، بولنے میں، گناہ کرنے میں مشکل ہے، آنکھ سے دیکھنے میں مشکل ہے۔ بند کر لیں، جھکا لیں، زبان کو روک لیں، اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے، نہ جائے گناہ کرنے کے لیے، تو آسانی کس میں ہے؟ گناہ کرنے کے لیے انسان مشکلات اٹھاتا ہے، اور یہ گناہ ایسے ہیں جو بے لذت گناہ ہیں۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب افریقی دامت برکاتہم جانشین حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ، ہم ایک مرتبہ سفر میں ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجیے، تو انہوں نے ہمارے والد صاحب کی طرف اشارہ کیا کہ یہ تو خود ہی نصیحت کرنے کے لیے کافی ہے۔ فرمایا حضرت ہم مہمان ہیں، کچھ نصیحت کر دیجیے۔ فرمایا دیکھیے گناہ جو ہے، گناہ میں لذت ضرور ہے لیکن وہ لذت برقرار نہیں رہتی۔ گناہ میں لذت ضرور ہے لیکن وہ لذت برقرار نہیں رہتی، اور عبادت میں لذت ہے وہ برقرار رہتی، آدمی کو خوشی ملتی ہے۔ اور انسان کا ایمان ہی ہے کہ آدمی گناہ کے لیے آگے بڑھتا ہے تو
اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے یار یہ گناہ مت کر بھائی، یہ گناہ مت کر، یہ غلط ہے، اللہ ناراض ہوں گے. یہ ایمان کا نور ہے، ایمان کی حرارت ہے جو اس کو روکتی ہے. لیکن وہ آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے. 1000 بار توبہ بشکستی، باز آ. اللہ کے دربار میں اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے گنہگار کے معاف کرنے میں جو لذت ملتی ہے، اگر میرا بندہ جان جائے، اس کو معلوم ہو جائے مجھے معاف کرنے میں کیا لذت ملتی ہے، تو بندہ جان بوجھ کر گناہ کرے اور توبہ کرے، گناہ کرے اور توبہ. تو 3 چیزوں کی سب سے پہلے حفاظت کی جائے. راہ سلوک میں چلنے والے یہ راستے بہت نازک ہیں. سب سے پہلے آنکھ کی حفاظت کی جائے، سب سے پہلے آنکھ کی حفاظت کی جائے. آج ہم اپنی آنکھ کی حفاظت نہیں کرتے. آنکھ یہ کیا ہے؟ آدمی بازار میں جاتا ہے، اب تو ہر کسی کا بازار میں کام پڑتا ہے. ضرورت ہو تو بازار جائے، ضرورت ہو تو بازار جائے. بلا ضرورت بازار تفریح کی جگہ نہیں، بازار تفریح کی جگہ نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، بازار میں آپ کبھی تفریح کے لیے نہیں گئے، بازار میں کبھی تفریح کے لیے نہیں گئے. ہم کو اللہ کے رسول سے محبت ہے اور بے انتہا محبت ہے، لیکن ہم شریعت سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ کے اعمال سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ رسول اللہ کی زندگی سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ بس کیا ہے، تھوڑا سا بے توجہی ہے. انسان اگر توجہ کر لے، مجھے تو اللہ کے رسول سے محبت ہے، پھر آپ جو کام کرتے تو اس سے محبت کیوں نہیں ہے؟ آپ نے جو چیزیں کھائی ہیں ہم کو کھانے میں اس کے لطف کیوں نہیں آتا؟ آپ نے جس طریقے سے بیٹھ کر کے کھایا وہ ہمیں اچھا کیوں نہیں لگتا؟ آپ نے جس طریقے سے زندگی گزاری ہے ہم اس طریقے سے زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ تو یقیناً ہماری زندگی میں انشاءاللہ تبدیلی آ جائے. تو آنکھ کی حفاظت. بازار ان ابغض البلاد الی اللہ اسواقها. سب سے بری جگہ کیا ہے؟ سب سے بری جگہ بازار، سب سے بری جگہ بازار. تو بازاروں میں جا کر کے اپنے اگر کسی ضرورت سے جانا بھی ہو جائے تو اپنی آنکھ کی حفاظت کی جائے، اپنی آنکھ کی حفاظت کی جائے. بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ نماز میں جی نہیں لگتا، نماز میں جی نہیں لگتا. پہلے ایک منزل تلاوت کرتے تھے، اب ایک پارہ مشکل ہو رہا ہے اور تلاوت چھوٹ جاتی ہے، صبح و شام کی تسبیح پوری نہیں ہوتی. اس کی سب سے بڑی وجہ ہے گناہ بے لذت جو آنکھ سے کیا جاتا ہے، گناہ بے لذت جو آنکھ سے کیا جاتا ہے. حضرت مولانا حکیم محمد، ارے بھائی یہ سلسلہ بھی بند کر دیجیے، ابھی دوسری بات چل رہی ہے، کھانا پینا تو چلتا ہی رہے گا. تو حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، ان کی کتاب درد محبت ان کی تقاریر کا مجموعہ ہے، کہا کہ بھائی کسی اجنبیہ کو مت دیکھو، دیکھو گے تو اور دیکھنے کا جی چاہے گا، دیکھو گے تو اور دیکھنے کا جی چاہے گا. اب اس کے بعد اگر وہ راستہ اپنا بدل گئی اور تم بھی راستہ بدل دیے تو اب تکلیف ہو رہی ہے، اب تکلیف ہو رہی ہے. اس پر نگاہ پڑنے سے پہلے ہی اپنی نگاہ جھکا لو. لیکن اچھا ایسے مقامات سے بھی بچنا چاہیے، ایسے مقامات سے بچنا چاہیے جہاں گناہ ہو سکے، ایسی جگہوں پر جانے سے احتراز کرنا چاہیے. حدیث پاک میں آتا اللہ کے رسول فرمایا، علی پہلی نگاہ جو بلا اختیار پڑ گئی اللہ اس کو معاف کر دے گا. کیوں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. طاقت سے زیادہ اللہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالے، اس کو تکلیف نہیں دے. تو پہلی جو نگاہ پڑ گئی وہ اللہ اس کو معاف کر دے گا. پہلی نگاہ کیا ہے؟ پڑھی فوراً ہٹا لیے، پڑھی فوراً ہٹا لیے، نگاہ پڑھی، دل نے ارادہ کیا کہ اور دیکھو، ہم نے دیکھ لیا تو یہ گناہ میں شمار ہونے لگے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلی نگاہ پڑی اور جمائے ہی رہے آنکھ مت بند کرو، نگاہ پڑی کہ فوراً ہٹا لو. لیکن یاد رکھنا یہ نگاہ جو پڑی اللہ نے معاف تو کر دیا، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیے اگر غلطی سے کوئی بچہ زہر کھا لے، زہر کا اثر نہیں ہوگا؟ غلطی سے کوئی انسان زہر کھا لے، زہر کا اثر نہیں ہوگا؟ اگرچہ وہ فوراً تھوک دے، اس کی کڑواہٹ، اس کا زہریلا پن
اس کی تلخی ضرور محسوس ہوگی، اور اگر غلطی سے حلق سے نیچے اتر گیا تو جسم کے اندر کے نظام کو خاکستر کر دے گا، فساد برپا کر دے گا۔ تو نگاہ تو معاف کر دیا اللہ نے کہ بلا اختیار پڑ گئی، لیکن اس کا زہر دل میں ضرور اترتا ہے۔ اس لیے ایسی جگہوں سے بچنا چاہیے جہاں گناہ کا امکان ہو، لیکن ضرورت پڑ گئی، انسان کو جانا پڑ گیا۔ تو بھائی ایک صحابی نے کسی سے پوچھا کہ تقویٰ کیا چیز ہے، تقویٰ کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ جیسے کوئی ایسا راستہ ہو جہاں پر کانٹے، خاردار جھاڑی ہو، اور کوئی ادھر سے نکلی ہو، کوئی ادھر سے نکلی ہو، کوئی ادھر سے، اور معمولی راستہ ہو جہاں سے نکلنا مشکل ہو۔ تو اب کوئی آدمی کو راستہ بھی پار کرنا ہے تو نکلے گا تو کیسے نکلے گا؟ نکلے گا تو کیسے نکلے گا؟ کانٹا کو چبھا چبھا کے نکلے گا؟ نہیں، بچا کر کے نکلے گا، کہیں کانٹا کہیں سے بنا چبھ جائے۔ تو یہ دنیا جو ہے، یہ گناہ یہاں ایسے لپٹے ہوئے ہیں، گناہوں کا ایسا مواد گناہ کے ایسے انبار لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں بچا کے نکل جانا ہے۔ یہی کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول نے التقویٰ ہا ہو۔ اوپر سے تو بہت اچھے لگتے ہیں، کرتا پاجامہ پہن لیا، سفید سفید داڑھی بھی رکھ لی، ٹوپی بھی رکھ لے، لیکن دل میں گناہوں کا جو انبار بھرا ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات دل کے بھید کو بخوبی جانتی۔ آپ نے کبھی چیونٹی کے چلنے کی آواز سنی ہے؟ چیونٹی کے چلنے کی آواز کسی نے سنی ہے کہ وہ کتنی فاسٹ چلتی ہے، یا اس کے چلنے کی آواز طوفان جیسی ہوتی ہے یا ایک سیلاب جیسی ہوتی ہے؟ کسی نے سنا ہے بھائی؟ لیکن اللہ کی ذات ہے، زمین پر چلنے والی چیونٹی کی آہٹ سے بھی اللہ کی ذات باخبر ہے۔ تو ہمارے دل کا بھید نہیں جانتا اللہ؟ یہ تو اللہ کی ستاری ہے کہ اللہ نے ہمارے گناہوں کو چھپا دیا، اللہ نے ہمارے گناہوں کو چھپا دیا، لیکن انسان جب گناہوں پر اصرار کرنے لگتا ہے، انسان جب گناہوں پر اصرار کرنے لگتا ہے، مصر ہو جاتا ہے، بار بار ایک ہی گناہ کرتا ہے، تو اللہ کبھی ناراض ہو جاتا ہے، اللہ کبھی ناراض ہو جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی قد افلح من تزکا۔ نفس کی اصلاح بہت ضروری، نفس کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ ہمارے پاس علم کا دریا ہو، علم کا دریا ہو، لیکن علم ظاہر کے ساتھ علم باطن بھی حاصل کرنا ضروری ہے۔ اپنی اصلاح بھی ضروری ہے۔ اگر ہم نے اپنی اصلاح نہیں کرائی، حدیث پاک میں بخاری شریف کی سب سے پہلی جو روایت انما الاعمال بالنیات، ہم خانقاہ میں نہیں گئے، کسی اللہ والے کا دامن ہم نے نہیں پکڑا، اس سے ہم نے عہد و پیمان نہیں کیا، اس سے ہم نے اپنے سلسلے کو رسول اللہ تک نہیں جوڑا، تو پتہ چلا کہ ہم بیان کر رہے ہیں تو نفس کی خواہش ہے کہ لوگ سن رہے ہوں گے، مولانا صاحب بہت اچھا بیان کر دیا آپ نے، مولانا صاحب بہت اچھا بیان۔ صاحب دل جب کوئی بات کہتا ہے تو وہ بات دل پر اثر کرتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر پر نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے اندر اڑنے کی طاقت ہوتی ہے، وہ دل پر اثر کرتی ہے۔ شاہ عبد القدوس صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے سے کہا کہ بیٹے تقریر کرو، بیٹے تقریر کرو۔ 1 گھنٹہ زبردست تقریر کیا، علم سے لبریز جامع بیان کیا، ولولہ انگیز بیان کیا، لوگ سنتے رہے 1 گھنٹہ۔ مولانا عبد القدوس صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ بیٹھے، اتنا کہا، کیا کہا؟ بلی نے آج برتن سے دودھ گرا دیا، بلی نے آج برتن سے دودھ گرا دیا، اتنا ہی کہنا تھا، پورا مجمع دھاڑے مار کر کے رونے لگا۔ کیا چیز تھی بھائی؟ یہ دل کی آواز تھی، یہ دل کی آواز تھی، یہ صاحب دل تھے، انہوں نے اپنے دل کی اصلاح کی۔ اور یہ جو ہمارے یہاں صوفیہ کے یہاں ذکر کرائے، کسی بھی چیز پر جب زنگ لگ جائے تو اس کو رگڑا جاتا ہے، اس کو ماجا جاتا ہے، رگڑ کر کے اس کے زنگ کو دور کیا جاتا ہے۔
گناہوں کی وجہ سے ہمارے قلوب میں جو گندگی آ گئی، جو زنگ لگ گیا، جو گناہوں کے دھبے لگ گئے، یہ کوئی تصوری چیز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صادق الامین صادق المصدوق نے کیا کہا کہ گناہ کرنے سے انسان کے دل پر دھبا لگتا ہے، یقیناً لگتا ہے، دل سیاہ ہوتا ہے۔ تو بزرگوں کی مجلس میں جو ذکر کرایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس ذکر سے ہمارے دل کی سیاہی، اس کا زنگ، اس کی گندگی دور ہوتی ہے۔ پھر وہ دل مثل آئینہ کے، جیسے کسی کی ماں نے بچے کو جنا ہو، پیٹ سے بچہ آتا ہے تو اس کا دل بالکل صاف شفاف ہوتا ہے، مثل آئینہ ہوتا ہے۔ انسان جب ذکر کرنے لگتا ہے اس پر دوام اختیار کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اس دوام میں بھی خلوص ہونا چاہیے۔ جب خلوص ہوگا تبھی دوام بھی ہوگا، خلوص نہیں ہوگا تو دوام نہیں ہوگا۔ تو پھر دل صاف شفاف مثل آئینہ چمکدار ہو جاتا ہے۔ تو یہ ذکر، جو ذکر اس بات نفی اس بات کا جو ذکر ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ہی ذکر ہے، کچھ لوگ تو نعوذ باللہ کہتے ہیں اس سے برا کوئی ذکر نہیں۔ لفظ اللہ جو ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کے نام کا تذکرہ کرو۔ اس میں جو ہے، اس میں ذات اللہ ہی، مفسرین لکھتے ہیں اس میں سے مراد اللہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب کسی کو بلایا جاتا ہے محبت میں تو اس کا نام ہی تو لیا جاتا ہے۔ آپ جب کسی کو پکارتے ہیں تو نام ہی تو لیتے ہیں۔ تو اللہ کا نام ہمیں دل میں بسانا ہے۔ اور بزرگوں کے جو طریقہ سکھایا جاتا ہے ذکر کا، یہ لا الہ، دل میں دنیا جو بس گئی، دل میں دنیا کی محبت جو بس گئی، دل میں دنیا کی رنگینی جو آ گئی، لا الہ ایسے کرتے ہیں جب، تو دل، ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں اللہ دل میں جو دنیا بسی ہوئی ہے اس کو نکال دے، اس کو نکال دے، ہم اس کو پھینک دیں۔ خواجہ صاحب نے کہا تھا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ جا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی مولا کریم رب کریم، میں نے اپنے دل کو دنیا کی محبتوں سے، اس کی رنگینیوں سے، اس کے مال و دولت سے اپنے دل کو خالی کر لیا ہے۔ الہ العالمین اے اللہ اپنی محبت میرے سینے میں بھر دی۔ تو قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کرا لیا، اپنے دل کو دنیا میں دھل لیا، اس کو اللہ تعالی انشاءاللہ جنت میں داخل کریں گے۔ اور جس نے اپنا تزکیہ یہاں نہیں کروایا، اپنے دل میں کھوٹ، کپٹ، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی اور اس طرح کی جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں اپنے دل میں لے کر کے گیا، تو یاد رکھیے وہاں بھٹی میں ڈال کر کے پہلے جلایا جائے گا، پہلے صاف کیا جائے گا۔ کیونکہ آپ نے بھی سنا حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی کینہ ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا، تکبر کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو اس دنیا میں کسی اللہ والے کی مجلس، اس کا ساتھ اختیار کر کے یہ تمام بیماریوں سے اپنی روح کو پاکیزہ بنا کر کے اللہ کی محبت اور معرفت حاصل کی جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی محبت، اپنی معرفت، اپنا تقوی نصیب فرمائے۔